السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الدرس الثالث، سبق تیسرا آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے الاہداف۔ کچھ اس سبق میں ٹارگٹس ہوں گے، ہدف ہوں گے۔ نمبر 1، ان یبین الطالب اقسام الفعل المتصرفی، متصرف فعل کے اقسام جو ہے وہ کیا ہے طالب علم پر واضح ہو۔ دوسرا، ان یسمع الطالب تعریف الماضی وعلامت بنائہ، اسی طرح طالب علم جو ہے ماضی کی تعریف سن سکے اور اس کے جو مبنی ہونے کی علامت ہے وہ سن سکے۔ ان یسمع الطالب تعریف المستقبلی وعلامت اعرابہ، اسی طرح طالب علم کیا ہے وہ مستقبل کی تعریف اور اس کے اعراب کی علامت جو ہے وہ سن سکے۔ اسی طرح ان یسمع الطالب تعریف الحال وان کلمۃ المضارع تشمل الحال والاستقبال، اسی طرح طالب علم کیا ہے وہ حال کی تعریف سن سکے اور یقیناً مضارع کا جو کلمہ ہے وہ کیا ہے حال اور مستقبل پر کیا ہے شامل ہوتا ہے۔ اقسام الافعال المتصرفتی، افعال متصرفہ کے اقسام۔ اعلم ان جمیع الافعال المتصرفتی، جان لیں کہ تمام متصرف افعال تنقسم الى ثلاثة اقسام، تین قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ الماضی والمستقبل والحال، ایک ماضی ہے، دوسرا مستقبل اور تیسرا حال ہے۔ وما یوجد غیرها من الافعال فانها متفرعۃ عنها، اور ان کے علاوہ جو افعال بھی پائے جاتے ہیں وہ انہی سے کیا ہیں نکلے ہوئے ہیں۔ الفعل الماضی، آگے فعل ماضی کی تعریف کرتے ہیں۔ فعل ماضی ہوا کل فعل دل علی وقوع عمل فی زمن سابق، وہ ہر فعل جو کسی کام کے پچھلے زمانے میں ہونے پر کیا کرے دلالت کرے۔ ویکون آخرہ مبنی علی الفتح، اور اس کی علامت کیا ہے اس کا آخر جو ہے مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ سواء قلت حروف و کثرت، چاہے اس کے حروف کم ہو یا زیادہ ہو، الا فی حالت تعارض ہی، مگر بعض حالتوں میں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ای حینئذ لا یکون آخرہ مبنیا علی الفتح، کہتے ہیں مطلب بعض حالتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی اس وقت جو ہے اس کا جو آخر ہے وہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا۔ نحو جیسے ضرب، سمع، کرم۔ اسی طرح الفعل المستقبل، فعل مستقبل کی تعریف کرتے ہیں، وہ کل فعل يدل على وقوع عمل فی زمن قادم، وہ ہر فعل جو کسی کام کے آئندہ زمانے میں ہونے پر دلالت کرے، ٹھیک ہے جی۔ وَيَكُونُ آخِرُهُ مَرْفُوعًا، اور اس کی علامت کیا ہے اس کا آخر جو ہے وہ عموماً کیا ہے پیش کے ساتھ ہوتا ہے، ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے۔ الا فی حالت تعارضہ، مگر بعض حالتوں میں اس میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ ای حینئذ لا یکون آخرہ مرفوعا، یعنی اس وقت جو ہے اس کا جو آخر ہوگا وہ مرفوع نہیں ہوگا۔ نحو جیسے یضرب، یسمع، یکرم، ٹھیک ہے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ الفعل الحال، حال کی تعریف کریں گے، فعل حال کی تعریف کریں گے، وہ کل فعل يدل على وقوع عمل في الزمن الحاضر، ہر وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کام ہونے پر کیا ہے دلالت کرے۔ وصيغته كصيغة المستقبل، اور اس کی شکل مستقبل کے فعل جیسے ہوتی ہے، یعنی اس کا جو صیغہ ہے مستقبل کے صیغے کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ويقال للحال والاستقبال مضارعا ايضا، اور حال اور مستقبل دونوں کو مضارع بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ آج کا جو ہے وہ سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اب آگے جو ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ عجیب اما یلی، جوابات دیجئے درج ذیل سوالات کا، کہ کم قسم للافعال المتصرفتی، کہ کتنی قسمیں افعال متصرفہ کی، ٹھیک ہے، وہ آپ نے بتلانا ہے کہ کتنی قسمیں ہیں، جو کہ 3 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ عرف الفعل الماضی وکیف یأتی آخرہ، کہ بھائی فعل ماضی کی تعریف کیجئے، جو کہ آپ نے ابھی سن لیا، اور اس کی جو ہے آخری کیفیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا آخر کیسے ہوتا ہے۔
تو آپ نے پڑھ لیا، مبنی علی الفتح ہوتا ہے۔ اس کے بعد ما معنی قول صاحب الکتاب الا فی حالۃ تعارضہ، کہتے ہیں کہ صاحب کتاب کے اس قول کا کیا معنی ہے؟ فی حالۃ تعارضہ، یعنی کسی بھی وجہ سے کیا ہے، اس میں تبدیلی آخر میں آ بھی سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ آپ نے اوپر سماعت فرما لیا۔ ما هو الفعل المستقبل وماذا اعرابه، فعل مستقبل کی تعریف کیا ہے فعل مستقبل اور اس کا اعراب کیا ہے، جو کہ آپ پڑھ چکے ہیں، امید ہے یاد کریں گے۔ ان سوال سارے جوابات جو ہے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے جب آپ کو سبق یاد ہوگا۔ ما هو الفعل الحال وما هي صيغته، فعل حال کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کا صیغہ کون سا ہے، کیا ہے اس کا صیغہ۔ اسی طرح تمارین، مشقیں، میز الفعل الماضی من الفعل المضارع فی الامثلة التالیہ، درج ذیل مثالوں میں فعل ماضی کو فعل مضارع سے کیا ہے، ممیز کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو کتبہ یہ فعل ماضی ہے، شربہ فعل ماضی ہے، یکتب فعل مضارع ہے، دخل فعل ماضی ہے، یدخل فعل مضارع ہے، قرأ فعل ماضی ہے، یقرؤ فعل مضارع، اور اسی طرح یدحرج یہ بھی فعل مضارع ہے، یصعد یہ بھی فعل مضارع ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں اکتب مثالین لکل من الفعل الماضی والمضارع، کہتے ہیں لکھیے ہر ایک کے دو مثال، یعنی فعل ماضی اور فعل مضارع کی کیا، ہر ایک کی دو مثالیں آپ تحریر کریں۔ تو آپ اسے ضرور اپنے پاس کاپی میں اس مشق کو ضرور آپ اپنے کاپی میں تحریر کیجیے گا اور اس کی پریکٹس کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔